الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے، اور بطور معلم کے ان کے طریقہ تدریس پہ، وہ کون کون سے انداز تھے، وہ کون کون سے میتھڈ تھے جس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریس فرمائی، تبلیغ فرمائی، دعوت بھی دی اور تربیت فرمائی۔ یہ ایک موضوع اہم تو ہے، لیکن صرف اساتذہ کے لیے نہیں، یہ موضوع اہم ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے زندگی میں کبھی بھی استاد کا کبھی نہ کبھی رول پلے کرنا ہوتا ہے، جیسے والدین، جیسے بڑے چھوٹوں کے ساتھ، ایک چچا بھی ہو سکتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، جیسے ایک باس ہوتا ہے وہ بھی اپنے ملازمین کے لیے یا اپنے سبارڈینیٹس کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، کام سکھاتا ہے۔ تو یہ معلم ہر شخص کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کردار ادا ضرور کرتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بھیجا گیا ہے جیسے ایک معلم کے طور پہ، استاد کے طور پہ، اور کچھ نہیں۔ معلم ہونا، استاد ہونا وہ لقب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا، کہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، یعنی کہ جو القاب جو اللہ تعالیٰ نے بھی دی اوروں نے، لیکن یہ ان کو خود کو پسند تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم کون ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہر عام اور ہر خاص بات کی بہترین مثال موجود ہے۔ ایک بہترین والد بھی، ایک بہترین دوست بھی، ایک بہترین جرنیل بھی، ایک بہترین ہمسائے بھی، اور ہر چیز میں ایک کامل انسان اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم شروعات اسی سے کریں اور اس موضوع سے کریں جو تمام تقریباً حدیث لکھنے والے، محدثین، حدیث جمع کرنے والے، انہوں نے شروع کیا، اور وہ ہے نیت کا باب، کہ انسان اپنی نیت کی اصلاح کرے۔ نیت وہ اہم چیز ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وان لکل امرئ ما نوى، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نیت صحیح فیصلے ہوں گے کہ کسی عمل کیسے کیا گیا، اس کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ہر شے کا انجام اس کی شروعات کے مطابق، اس کے نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ نیت وہ چیز ہے اگر وہ صحیح ہو اور عمل میں کمزوری بھی آ جائے تو وہ مضبوط رہتا ہے، وہ قابل قبول رہتا ہے، وہ مقبول ہوتا ہے۔ اور اگر عمل حسین ترین بھی ہو جائے اور خدا نخواستہ نیت میں کوئی فطور ہو، کوئی خرابی ہو، تو وہ اچھے سے اچھا عمل بھی جو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نیت وہ اہم چیز ہے، اور اس نیت کے 3 پہلو ہیں جو یاد رکھنے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے نیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہونی چاہیے۔ یہی نیت کے خلوص کی پہلی شرط ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور صرف اس کی رضا، اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد، کوئی فائدہ، کوئی اور نفع حاصل کرنا،
لوگوں میں شہرت، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. نیت میں خلوص کا پہلا یہی باب ہے کہ اللہ کی رضا ہو، کہ اے اللہ تو راضی ہو جا اس پہ، اے اللہ تیری خاطر کیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسرا ہے خیر خواہی. نیت کے خلوص میں خیر خواہی بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم الداری سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. دیندار شخص وہی ہوتا ہے جو خیر خواہ ہوگا. خیر خواہی، لوگوں کی بہتری چاہنا، اور یہ خیر خواہی کا پہلو انسان کے اندر بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہونا چاہیے. اور تیسری چیز اور سب سے اہم چیز شاید یہی ہے ان کے ساتھ ساتھ کہ کام کو، عمل کو اس انداز سے کیا جائے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جیسے انہوں نے سکھایا ہے اس انداز سے کرنا، اس طریقے سے کرنا، یہ اسی خلوص سے نیت کا حصہ ہے کہ آدمی ویسے ہی کام، کیونکہ اگر کسی اور کی تقلید کرنی ہے، اگر کسی اور کی باتیں ماننی ہے، اگر کسی اور کے پیچھے چلنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو نہ ہوئی نا. تو اس لیے ان تین چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. ویسے اس یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے کی شے ہے. تو فرمایا فاتبعونی، تو ان سے کہو کہ میری، یعنی کہ تمہاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. رسول کی اتباع کے اندر ہی ہمارے لیے خیر ہے، دنیا کی اور آخرت کی. یاد رکھیے کہ سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ محدود صرف آخرت تک نہیں ہے. شریعت پہ عمل کرنے کا فائدہ محدود صرف آخرت تک نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے لیے بھی ہے. اس دنیا میں فائدہ بھی ہوگا. اور ہم جو ہی یہ طریقہ پڑھیں گے مزید آپ پہ یہ بات منکشف ہوگی کہ یہ دنیا میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آئیے سب سے پہلا باب شروع کرتے ہیں نیت کے بعد، کہ تدریس نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمایاں اور سب سے اہم چیز جس کا انتخاب سب سے پہلے میں نے اسی لیے کیا ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے استاد اور طالب علم کا باہمی رشتہ. استاد اور طالب علم کا باہمی رشتہ یہ وہ ایسا عنصر ہے اس سارے کے سارے معاملے میں، تدریس کے معاملے میں، جو پورے عمل تعلیم اور تدریس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جس کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کے ساتھ محبت ہوگی، اس کی بات زیادہ سمجھ میں بھی آئے گی، اس کی بات زیادہ ماننے کا جی بھی کرے گا. اس میں اگر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام شدید محبت کرتے تھے، شدید پیار کرتے تھے، جان نثار کرتے تھے، فدا ہوتے تھے ہر ادا کے اوپر. یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ بھی غور ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کس قدر محبت کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے ان لوگوں کے اوپر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خود پیار کرتے تھے ان لوگوں سے، جو رؤوف اور رحیم کہا قرآن نے. اور اتنا خیال اپنوں کے ساتھ تو ساتھ. دیکھیے جابر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ حاضر ہوتے ہیں خدمت میں. آپ ہم دیکھتے ہیں کہ نشان ہے عطر کے لگے ہوئے کچھ کرتے پہ. پوچھتے ہیں جابر شادی ہو گئی؟
کہتے ہیں جی ہو گئی. طویل حدیث ہے، ہم تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے، لیکن جو خاص نقطہ میں اس میں اٹھانا چاہ رہا ہوں اتنا حصہ آپ کو میں ضرور پیش کروں گا. حضور نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ یہ اونٹ جو تم رکھتے ہو یہ مجھے بیچ دو. سیدنا جابر نے کہا یا رسول اللہ ویسی قبول فرما لیجیے. تو فرمایا کہ نہیں بیچو، اب میں خریدوں گا اس کو. اور ان کے ساتھ قیمت طے کی. سیدنا جابر کے ساتھ قیمت طے کر کر ان سے رقم ادا کر کے اونٹ اپنے پاس کر لیا، اپنے قبضے میں ملکیت میں لے لیا. جب جناب جابر واپس آنے لگے تو ان سے کہا کہ بھئی تمہارے لیے یہ ایک تحفہ ہے، یہ اونٹ لے جاؤ. جابر اونٹ لے گئے. ذرا سوچئے گا کہ یہ کیوں کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اونٹ کو خریدا، اسی شخص سے اس کو پیسے بھی دے دیے اور پھر واپس بھی اسی کو کر دیا. اس کی کیا وجہ ہوگی آپ کے خیال میں؟ شارحین میں لکھتے ہیں اور آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ جابر کی شادی ہوئی تھی، وہ غریب شخص تھے، ان کی ضروریات بڑھ جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ان کی کچھ مدد کر دیں، کچھ مالی مدد کر دیں. تو اس مالی مدد کرنے کے لیے ویسے ہی مدد فرما دیتے، یہ کہہ دیتے کہ میاں تمہارے لیے کچھ پیسے ہیں رکھ لو، تحفہ رکھ لو. تو کیا جابر انکار کرتے؟ ظاہر ہے نہیں، انکار تو نہ کرتے، لیکن اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا لیا کہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے کوئی صدقہ یا خیرات سے دی جا رہی ہے. شاید اس کو برا لگے، کہے گا تو شاید نہیں لیکن لگے گا. تو اس کی مدد اس انداز سے کرو کی جائے کہ وہ محسوس نہ کرے. یہ کیا، یہ تو اپنے ہو گئے نا، اپنوں سے تو لوگ پیار کرتا ہی ہیں. اور اسی لیے میں کہا کہ اس طرح کی محبت تھی، وہ شفقت تھی حضور کی کہ خود بخود صحابہ ان سے محبت کرتے تھے، خود بخود پیار ہوتا ہے. یہ ایک ایکشن سے زیادہ بڑھ کر شاید ری ایکشن تھا، شاید یہ اتنا ان کا عمل نہیں جتنا ان کا رد عمل تھا. جتنی حضور محبت فرماتے تھے، جس قدر وہ شفقت سے اور محبت سے بھرے ہوئے ایک سراپا تھے محبت کا لوگوں کے لیے، اپنوں کے لیے تو کیا دشمنوں کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جن لوگوں کی ہدایت اور ایمان کے لیے حضور دعا فرمایا کرتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ صرف وہ لوگ، کیا خیال ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کے لیے پریشان تھے کہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں، ان کے لیے تو بشارتیں ہو چکی ہیں. بلکہ وہ لوگ جو دشمن تھے اللہ کے اور اس کے رسول کے، وہ لوگ جو دشمنی لیے بیٹھے ہوئے تھے اور برے سے برا عزم رکھتے تھے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی حضور فکر مند تھے. اور فکر مندی کا عالم یہ تھا، اپنی احساس ذمہ داری کا عالم یہ تھا کہ قرآن مجید نے کہہ دیا ان سے، یہ سورۃ طٰہٰ میں جو کہا نا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن مجید آپ پہ اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں. اور لوگوں کے ایمان نہ لانے کے بارے میں اس انداز سے منع فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا اپنے آپ کو اپنے ہلکان کر لیں گے آپ کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ کیوں؟ کہ ان لوگوں کی بھی غم تھا جو ہر طرح کی دشمنی کا انداز لے کے بیٹھے ہوئے تھے، زبان سے کیا اور ہاتھ سے کیا اور تلوار سے کیا. ان کے لیے بھی درد، ان کے لیے بھی شفقت، ان کے لیے بھی محبت. طائف والا واقعہ آپ کے سامنے، انسان تو کیا جانوروں کے لیے بھی. ایک دفعہ کسی شخص نے کسی پرندے کے انڈے چرا لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے دل دکھایا اس کا، کس نے تنگ کیا اس کو؟ سب کے لیے. سیرت کے اندر، اور آپ بہت سے واقف بھی ہوں گے چیزوں کے ساتھ، میں صرف اس نقطے کی طرف توجہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شفیق تھے،
جس قدر محبت فرماتے تھے اپنے صحابہ کرام سے، اپنے شاگردوں سے، کہ یہ کیا عجب تھا، اس سے کیا تعجب کی بات تھی کہ وہ بھی ان سے ویسے ہی محبت کرتے، اور کیوں نہ کرتے۔ اور رحمت اللہ عالمین جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ تو پیار کریں گے، ان کا تو کام ہے۔ ہماری نیک بختی، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اور میں یاد پھر سے کروا دوں اس پہ جانے سے پہلے، کہ جس قدر یہ محبت ہوگی، جس قدر باہمی رشتہ مضبوط ہوگا، پیار اور عزت میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پہ ہوگا، اس قدر آپ کا سکھانا، پڑھانا، سمجھانا ایفیکٹو ہوگا، پر اثر ہوگا، جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ چاہے آپ کلاس روم میں ہیں، سبق میں ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، گھر میں سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اوروں کو سکھا رہے ہیں، اتنا زیادہ ایفیکٹو، اتنا ہی زیادہ وہ پر اثر ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے یہ جذبہ محبت پیدا کرنا، اور دل میں یہ کمپیشن اور یہ الفت اپنوں کے لیے اور ہر ایک کے لیے ڈالنا، اگر آپ کو مشکل لگتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ اے اللہ میرے دل میں یہ محبت بھر دے اب امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور وہ لوگ جو کل کو مسلمان ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں تو ذاتی طور پہ موٹا موٹا حساب رکھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہیں جو ہو چکے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ایک مسلمز ہیں اور ایک پوٹینشل مسلمز ہیں۔ ہم اس وقت کچھ تفصیلی فقہی قانونی بحث نہیں کرنا چاہتے، میں تو ایک رویے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہو چکے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہمارے ہاتھوں اور بھی ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے محبت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے کہ یا اللہ جیسے تو نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کے دل میں وہ محبت بھری تھی جس نے کھینچ لیا غیروں کو اور اپنوں کو اور دشمنوں کو بھی اس پیار کی لپیٹ میں، اس اپنوں کی لپیٹ میں، اس گروہ میں ڈاک ان کو شامل کر دیا، ویسے ہمیں بھی عطا فرما، آمین۔ دوسرا جو معاملہ ہے تدریس کے اندر سیکھنے کی چیز ہے، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کہا جو پہلے خود کر کے نہ دکھایا ہو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک پہلے کچھ چیز خود کرتے تھے، جو اب خود عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اس وقت تک اوروں کو نہیں کہا کرتے تھے کرنے کے لیے۔ تو خود ایک عملی نمونہ بننا ضروری ہے۔ عملی نمونہ ہی ہوتا ہے جو اوروں تک بات کو زیادہ ایفیکٹو طریقے سے، مؤثر طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ ایک رول ماڈل ہی ہو سکتا ہے نا، ایک عملی نمونہ ہی ہوتا ہے اچھا استاذ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف یہ اسکول، کالج اور مدرسے کے استاذ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام اداروں میں اور گھر میں بھی جو والدین سکھا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچوں کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اور رول ماڈل کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ استاد کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے، ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ یہ جملہ بڑا عام استعمال ہوتا ہے۔ میں اس جملے سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا۔ یہ کہنا کہ استاد رول ماڈل ہونا چاہیے، یہ شاید بہت زیادہ درست نہیں ہے، بلکہ استاد رول ماڈل ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک اچھا رول ماڈل ہوتا ہے یا ایک برا رول ماڈل ہوتا ہے، اب یہ اس کے اوپر ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رول ماڈل کیسا ہوتا ہے۔ تو رول ماڈل تو ہم ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے چھوٹوں کے لیے بھی۔ ہاں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم ایک اچھے رول ماڈل کے طور پہ سامنے ہیں یا ایک برے کے طور پہ سامنے ہیں۔ اگر آپ اچھے کے طور پہ ہیں تو لوگ اچھی بات سیکھیں گے آپ سے، اور اگر آپ برے رول ماڈل بن گئے تو وہ بھی لوگ سیکھ جائیں گے، وہ بھی شاگرد پک اپ کریں گے آپ سے۔
تو خود بھی کریں اور ایک اچھا رول ماڈل بن کے دکھائیں، ایک اچھے انداز سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا، تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ اس اخلاق کی وجہ سے لوگ ہمارے قریب آئے، اس اخلاق کی وجہ سے لوگ بات مانیں، اس اخلاق کی وجہ سے بہت سے لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ ایک نیکی کا، خیر کا، کائنڈنس کا، نرم دلی کا، محبت کا ذرا سا بھی ایک فیل ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے شاید بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے وعظ اثر نہ کر سکیں، اور وہ چھوٹی سی خیر کی بات اثر کر جائے، اور کر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر کتنے ہی ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اور ان کی حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا اور ایمان لے آئے۔ ہمارے زندگیوں میں ہم نے خود یہ بات بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو، ایک یہودی بچہ تھا، نوجوان، حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آیا جایا کرتا تھا، اور ایک دن وہ بچہ جو تھا نہیں آیا، کچھ دن کے لیے دریافت فرمایا، معلوم ہوا بیمار ہے۔ تو شدید بیمار تھا۔ تو یہود کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب کوئی شخص بہت بیمار ہو جائے اور قریب المرگ ہو تو اس کو وہ چارپائی پہ ڈال کر باہر گلی میں گھر کے باہر رکھ دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ، محلے والے، رشتہ دار سب اس کو آخری مرتبہ مل لیں۔ حضور بھی فوراً پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھا، اس سے دریافت کیا، اس سے بات کی، اس سے شفقت فرمائی، اور پوچھا کہ بیٹے آپ جانتے ہیں نا میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی۔ لیکن یہ ابا جان جو دیکھا، اس نے کہا یہ ابا جان نہیں مانتا۔ ابا کی طرف دیکھا، والد نے اشارہ کیا، اور اس بچے نے مرنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے مرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رہے، اس سے پیار کرتے رہے، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے والد سے کہا کہ دیکھو اب یہ ہمارا ہے، اس کا جنازہ، اس کی تدفین ہم کریں گے، یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ حضور کی یہ شفقت تھی اور یہ محبت تھی، یہ حسن سلوک تھا لوگوں کے ساتھ۔ اس اماں کا واقعہ یاد کیجئے جو اپنا سامان بہت سارا شاپنگ کر کے لے کے آ رہی تھی، وہ خرید فروخت جو بھی کر کے لے کے آ رہی تھی، بہت سامان تھا اس کے پاس، کوئی مدد نہیں کر رہا تھا اٹھانے میں بوڑیا کی۔ حضور تشریف لائے۔ یہ مکہ کے بالکل شروع دنوں کی، تبلیغ دنوں کی بات ہے، مکی دور کی، اور اس کا سامان اٹھایا، اور سامان کو اٹھائے اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر تک گئے، سامان اتارا۔ وہ بڑھیا بہت مشکور تھی، اس نے بڑی دعائیں دی، اور اس نے نصیحت بھی کی کہ تم بیٹا بہت اچھے ہو، تم بہت نیک لگتے ہو، تم بڑے اچھے سلوک، تم نے میری مدد کی ہے، تو تم دیکھیں کام کرنا، دیکھو یہ جو ایک نیا ہمارے ہاں مسئلہ شروع ہوا ہے نا، یہ محمد بن عبداللہ جو نے شروع کیا ہے، یہ جو بنو ہاشم کا لڑکا ہے، اس نے لوگوں کو یہ نئے نئے دین بتانے شروع کیے، اس سے بچ کے رہنا۔ جب وہ پہنچے، جب الوداع کہنے لگے تو اس اماں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا محمد بن عبداللہ، میں ہی ہوں۔ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا مجھ کو تو کیا کچھ باتیں لوگوں نے سنائی تھیں آپ کے بارے میں، آپ کیسے؟ اس کا دل بدل گیا۔ یہ حسن سلوک تھا کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب کہ سارے دشمنان قریش کو معافی بھی مل گئی تھی، وہ سب ایمان لے آئے۔ یہ حسن سلوک، یہ مکارم اخلاق جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کرنے کے لیے آئے، بہترین اخلاق، اس کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود بتائیے، کیا آپ ایک بد اخلاق شخص سے کچھ سیکھنا چاہیں گے؟
کیا آپ ایک بد اخلاق شخص کے سبق میں اس کی کلاس میں بیٹھنا چاہیں گے؟ آپ کا جی کرے گا نہیں نا، تو کسی کا بھی نہیں کرتا بھی ہے۔ اچھے سے اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، اچھے سے اچھے سلوک لوگوں کے ساتھ کیجیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علوم دین ہی پڑھاتے ہو، میتھس پڑھاتے ہو، کیمسٹری پڑھاتے ہو، آپ کے اخلاق اعلیٰ ترین اخلاق ہونے چاہیے، کیونکہ آپ سے ہی لینا ہے، آپ سے ہی سیکھنا ہے۔ آپ والدین ہیں، والدین کے بارے میں کہتے ہیں بڑی ضروری بات ہے، کہتے ہیں کہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ بچے آپ کی بات سنتے ہیں یا کبھی نہیں سنتے، بلکہ اس بات کی فکر کیجئے کہ بچے آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نقل اس کی کریں گے۔ سننے سے، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، اچھے سے اخلاق کا معاملہ کریں۔ ایک اور چیز، اور آہستہ آہستہ لگتا ہے جیسے کہ خاص طور پہ ہمارے ہاں اس کا احساس ختم ہو رہا ہے، اور وہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ استاذ ذمہ دار ہے اپنے کام کے لیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ایک اگلا نقطہ آئے گا ہمارے طریقہ تدریس نبوی میں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں اس نقطے سے شروع کریں گے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ طریقہ تدریس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگلے پروگرام میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔